الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ہم اس وقت زندگی کے ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو فتنوں اور فسادات سے بھرپور دور ہے، کہ فتنے اور فسادات عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنے فتنے کہ تے در تے یکے بعد دیگرے، اور اس طرح کے فتنے کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ چیز بھی فتنہ بنائی جا سکتی ہے۔ اور بالخصوص ان فتنوں میں سے جس فتنے کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ دو طرح کے فتنے، جن فتنوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں پر اور نوجوانوں کے دلوں اور ذہنوں پر یلغار کی جا رہی ہے۔ اور مقام افسوس یہ کہ ہم نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو اپنی اولاد کو تیار کیا ہے، نہ ہم خود اس کے لیے تیار ہیں، جبکہ کفار جو ان فتنوں کے موجد ہیں، ان فتنوں کے بانی ہیں، اللہ کی قسم ان کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے جو میرے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، کہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ يضلونكم عن دينكم يردونكم عن دينكم، وہ تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دیں، وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے قریبی نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم ان کے دین کو قبول کر کے ان کے ساتھی نہ بن جاؤ۔ ان کا ایک ہی مشن ہے۔ اسلام کے بارے میں اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، یہ ہندو، یہ یہودی، یہ دو سب سے بڑے گروہ، بلکہ ہندو کی بجائے اگر میں یہ کہوں کہ ہر بت پرست قوم، ہر بت پرست قبیلہ، اس میں بدھ مت بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، دوسرے بھی آئیں گے، تیسرے بھی آئیں گے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والو سب سے زیادہ بدترین دشمن تمہارا یہ مشرک ہوگا جو بت پرست ہوگا، قبر پرست ہوگا، اور دوسرا سب سے بڑا تمہارا بدترین دشمن وہ یہودی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو اس بات سے سب سے زیادہ حسد ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہمیں دیا ہے، جو عزت ہمیں دی ہے، جو شرف اور مقام ہمیں عطا کیا ہے، سب سے بڑا حسد ان لوگوں کے دلوں میں چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے لیے سب سے بڑا حاسد کو پاؤ گے، دشمن کو ہی سب سے بڑا پاؤ گے تو انہی لوگوں کو پاؤ گے۔ اور یہ اپنی دشمنی میں اس قدر مضبوط ہیں کہ مسلمان تو اپنے دین کی حیثیت ضائع کر چکا ہے، مسلمان اپنے دین کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اپنے دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اپنے دین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ لوگ اس اسلام کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اسلام کی باتوں کو سچا جانتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ لوگ اپنے دین کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر، اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر اس قدر کاربند ہیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ وہ اس مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کی زندگیوں کا صرف ایک مقصد ہے، اسلام کو اور اسلام والوں کو برباد کرو، جس طرح ہو سکتا ہے ان کو برباد کرو، ان کے عقیدے پہ ضرب کاری دو، ان کے ایمان پر ضرب لگاؤ، ان کے معاملات پر ضرب لگاؤ، ان کے رزق کے معاملات پر ضرب لگاؤ، ہر چیز کے اندر فتنہ برپا کر دو، یہاں تک کہ کوئی چیز بھی ان کی زندگیوں میں خیر والی باقی نہ رہے۔ اور نتیجہ ہم لوگ جن کے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہیں، ہم لوگ خود اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ان کی سازشوں کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ کس طرح سے ان کی سازشوں کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی یہ ان کی شرارت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی سازش ہے، یہ جانتے ہوئے بھی یہ ان کی دشمنی ہے، تو وہ یہ جاننے کے بعد بھی ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کے اس فتنے کا از خود اس طرح سے حصہ بن جاتے ہیں کہ ان کا وہ پھیلایا ہوا فتنہ ہم نہ صرف کہ اسے قبول کر لیتے ہیں بلکہ اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے دو فتنے جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کا بچہ اگر
6 سال 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر کا بچہ اور نوجوان اگر وہ دین سمجھے، دہشت گردی کہلائے گی۔ دین سمجھنے کے لیے کوشش کرے، اس کے اوپر فتوے لگیں گے۔ وہ جہاد کی ٹریننگ کے لیے چلا جائے، وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ طرح طرح کے الزامات اس کے اوپر لگا دیے جائیں گے۔ آج پوری دنیا کا میڈیا یہ بات جانتا ہے کہ یہودی اپنے بچے کو 6 سال کی عمر سے لے کے 20 سال تک جہاد کی ٹریننگ بھی سکھاتا ہے، اسلحے کی ٹریننگ بھی سکھاتا ہے، اسلام کے خلاف لٹریچر بھی پڑھاتا ہے، مسلمان کے خلاف اس کو تیار بھی کرتا ہے، متشدد بناتا ہے۔ یہی کام مسلمان اپنے دفاع کے لیے بھی کرے تو مسلمان دہشت گرد، یہودی کرے تو اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ کی قسم، جسے ہم قبول کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے فتنوں میں بڑا فتنہ یہ میڈیا، سب سے بڑی دہشت گردی یہ میڈیا۔ اور اس میڈیا کی مہربانیوں میں سے 2 سب سے بڑی مہربانیاں جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے نوجوانوں اور بچوں کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان میں ایک چیز، سب سے بڑی اور بنیادی چیز گیمز، اور دوسری سب سے بڑی چیز کارٹونز۔ کارٹون کے ذریعے ہمارے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یقین کیجئے وہ بچے جو کارٹون دیکھنے والے ہیں، کوئی بینٹن نام کے، کوئی انڈیا کے کارٹون، کوئی یہ کارٹون وہ کارٹون، انہیں اپنے نبی کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی آشنائی نہیں ہوگی، لیکن اس کارٹون کے اندر آنے والے سارے کردار ان کا نہ صرف کہ اس بچے کو علم ہوگا، بلکہ وہ اپنے گھر میں اس بات کی خواہش رکھے گا کہ میں اس کردار کی طرح بن جاؤں، میں اسپائڈر مین کی طرح بن جاؤں، میں بینٹن کی طرح بن جاؤں، میں فلاں کی طرح بن جاؤں۔ نہیں بننا چاہے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں اپنانا چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس بچے کو سیرت دی نہیں، ہم نے اس بچے کو سیرت سکھائی نہیں۔ وہ مائیں کہاں سے آئیں جو ام سلیم جیسی ہوں، جس نے 7 سال کی عمر کے انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی تھی کہ اللہ کے رسول جب تک آپ کی زندگی ہے یہ انس آپ کا خادم رہے گا۔ اور انس بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال اللہ کے رسول زندہ رہے، میں ہی وہ اکیلا خادم تھا جو اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کرتا رہا۔ جب ہم اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائیں گے، وہ میڈیا سے دین سیکھیں گے، وہ میڈیا سے دین کو لیں گے، تو پھر وہی نسل پیدا ہوگی جو اللہ کے رسول سے ناآشنا ہوگی، جو صحابہ کے مقام سے ناآشنا ہوگی، اور جو رافضیت کے ہتھے میں چڑھ کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والی ہوگی، زبان درازی کرنے والی ہوگی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا، نہیں ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس عمر سے ہی اس بچے کو بے لگام چھوڑ دیا، جس عمر کے بچے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مغرب کا وقت ہو بچوں کو گھروں میں قید کر لیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، بچوں کو باہر نہ جانے دیا کرو، کیونکہ شیطان اس وقت زمین میں پھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب خوب اچھی طرح اندھیرا چھا جائے اس وقت دروازے اللہ کا نام لے کے کھول دیا کرو اور بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ لیکن آج کے بچے اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ بازاروں میں، گلی کوچوں میں، چھتوں پر، ادھر ادھر بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ شیطان پھیل رہا ہوتا ہے زمین پہ، اسے اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے، اس بچے کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ بچہ دین سے دور، اللہ کے دین سے دور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور۔ اور اگر اس بچے کی زندگی میں ہوگا تو ہر شیطانی فعل اس بچے کی زندگی میں ہوگا۔ اور ہم پھر کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں۔ جب تم نے تربیت ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں کی، اسلام کے اصول اور ضابطوں والی تربیت ہی نہیں کی، تو اب شکوہ اور گلہ کس بات کا کرتے ہو؟ جو تم نے بیجا تھا آج تم کاٹ رہے ہو۔ اپنے بچوں کو کارٹونوں سے بچاؤ۔ ہمارا یہ بہت بڑا ایک ویک پوائنٹ ہے کہ میڈیا دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے علماء آج تک اس بات میں ہی الجھے ہوئے ہیں کہ تصویر جائز ہے کہ نہیں ہے، ویڈیو بنانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تب جا کے اس کے جواز کے فتوے دیں گے، تب کارٹون بنانے کے جواز کے فتوے دیں گے جب گھروں کے گھر، نسلوں کی نسلیں اجڑ چکی ہوں گی، تب انہیں خیال آئے گا کہ ہاں ہمیں بھی کوئی دینی کارٹون بنا کے بچوں کی تربیت کے لیے بنانے چاہیے، تاکہ جو ایک میڈیا کا حصہ ہے، بچوں کی طلب ہے، ہم اس کا بھی ایک مکمل حق ادا کرنے والے بنیں۔ لیکن اللہ کی قسم نہیں، شیطان نے ہمیں بھی اس معاملے میں الجھن میں ڈال دیا، اختلاف میں ڈال دیا کہ اختلاف کرتے رہو، جب تک تم اپنے اختلاف کا کوئی حل ڈھونڈو گے تب تک میں ایک نسل برباد کر چکا ہوں گا، اگلی نسل آ چکی ہوگی، اور تب تک کوئی نیا فتنہ سر جنم لے چکا ہوگا۔ دوسرا سب سے بڑا فتنہ گیمز کی شکل میں۔
ہم نے بھی بچپن میں بڑی گیمز کھیلی ہیں، لیکن یقین کریں جو گیمز آج کے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، ان گیمز میں بعض ایسی گیمز ہیں جن کے بارے میں ماں باپ بھی کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی سٹڈی کی ہے، اس گیم میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں چند ایک گیموں کی مثالیں دے سکتا ہوں جو گیمیں اس طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ جی آپ اس میں ایئرپورٹ بناتے ہیں، آپ اس میں ایک شہر بناتے ہیں، اپنی مرضی کا ایک ڈریم سٹی بناتے ہیں، ڈریم ایئرپورٹ بناتے ہیں، ڈریم کنٹری بناتے ہیں۔ آپ ذرا ان میں بھی تصور کریں، ایسی گیموں کے اندر بھی جوا خانے بنوائے جاتے ہیں، شراب خانے بنوائے جاتے ہیں، ایسی گیموں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں اور ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ اور کتنے فخر سے کل کو کوئی بچہ اپنے باپ کو کہہ رہے گا ابا جان میں نے گیم میں نا ایک کسینو بنایا تھا اور اس کسینو سے میں نے اتنے ڈالر کمائی وصول کی تھی۔ سبحان اللہ، یہ کتنے فخر کی بات ہوگی اس باپ کے لیے، اس باپ کا بچہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اور وہ باپ دعویٰ کرتا ہوگا میں نے اپنے بچے کو آج تک حلال کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھلائی۔ تیرے حلال کھلانے کا ثبوت تجھے مل چکا ہے کہ تیرا بچہ خود کسینو بنانے والا ہے، کسینو کی باتیں کرنے والا ہے۔ تیرے بچے کے دماغ میں شیطان کے ذریعے سے، اس گیم کے ذریعے سے، شیطان کے آلے کے ذریعے سے تیرے بچے کے دماغ میں حرام کی ایک بنیاد اس بچے کے دماغ میں ڈال دی گئی۔ کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو۔ کون ذمہ دار ہے؟ تم والدین اللہ کے ہاں جواب دو گے، اور تم والدین اللہ کے ہاں اس کے مجرم ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ بچوں کو گیمز کھلوائیں، ہم نہیں منع کرتے آپ کو، اولاً تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ لہو و لعب ہیں، یہ کھیل اور تماشے ہیں جن کا نتیجہ سوائے بربادی کا اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی بضد ہیں، ٹھیک ہے اپنے بچوں کو گیمز کھلائیں، لیکن وہ گیمز کھلائیں جو بچے کی اچھی تربیت کریں، وہ گیمز کھلائیں جو بچے کی بہترین مستقبل کی بہترین تربیت کریں، جو بچے کے کل کی بنیادوں کو خراب کرنے والی گیمز نہ ہوں۔ اور ان گیمز میں سب سے بڑی اور بنیادی گیمز بچے کو بچپن سے ہی مشق کروائیں، جہاد کی مشق کروائیں، ایکسرسائز والی ٹریننگ کروائیں، ایکسرسائز والی مشقیں اس کو گیمیں کروائیں، اس کو دکھائیں، تاکہ اس کے دل میں شوق جہاد پیدا ہو، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی یہ ایکسرسائز کروں، اپنے آپ کو چست و توانا رکھوں، اپنے جسم کو تندرست رکھوں، تاکہ کل کو اگر اللہ کے دین کے لیے کسی مد میں بھی مجھے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی پڑے، وہ تبلیغ کے میدان میں ہو، وہ جہاد کے میدان میں ہو، وہ کسی میدان میں کیوں نہ ہو، میں وہاں اس وقت تندرست رہوں اور میرے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ، والدین اپنے بچوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، بچہ تو نے کون سی گیم کھیلتے ہو، بچہ تم کیا کھیلتے ہو، کبھی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور انہی گیموں میں آج کا ایک سب سے بڑا فتنہ پب جی کے نام سے ایک گیم، یقین کریں میں نے آج ہی جمعے کے بعد جب میں گھر واپس آیا اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو کا ایک مقطع میں نے دیکھا، ایک کلپ میں نے دیکھا، جس کے اندر وہ گیم کے اندر جو ایک کردار ہے وہ باقاعدہ بت کے سامنے کھڑا ہو کے یوں ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ یوں سینے پہ باندھ کے اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے۔ یہی تو یہودیوں، یہی تو ہندوؤں کا، یہی تو مشرکین کا جو بت پرست ہیں ان کی بت پرستی کا طریقہ ہے۔ اور گیم میں اس بت پرستی کو ڈالنے کا مطلب کیا کہ مسلمانوں کی نسلوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے نوجوانوں کو، ان کے عقیدوں کو گمراہ کرو، ان کے عقیدوں پہ ضرب کاری لگاؤ۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایسے لوگوں کا کام ہی یہ ہے، ان کے عقیدوں کو برباد کرو، ان کے عقیدوں پہ ضرب کاری لگاؤ، ان کے عقیدوں پہ ایسی چوٹ مارو کہ اپنے دین سے ضائع ہو جائیں، یہ دنیا میں بھی برباد ہو جائیں، آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر بنے۔ اور نتیجہ میں نے آج جو دوسری چیز دیکھی وہ میرے لیے اتنی حیران کن تھی کہ سبحان اللہ، کچھ لوگ اس گیم کا دفاع کرنے کے لیے بھی میدان میں موجود ہیں کہ نہیں یہ تو گیم ہے، یہ تو صرف ایک کھیل ہے، اور تم کھیل میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ میرے اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک، وہ کھیل میں ہو، وہ مذاق میں ہو، وہ کسی طرح سے بھی ہو، میرے اللہ کو ہر چیز منظور ہے، اللہ کو شرک منظور نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ مشرک وہ کسی حالت میں بھی میرے در پہ آئے، اللہ کی قسم میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو اس سے دور کر لیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ، اس سے پہلے بھی ہمارے علماء، بڑے کبار علماء نے ہمیں
اس گیم کے بارے میں تنبیہ کی کہ دیکھو یہ گیم کی بنیاد ہی ضیاع وقت کے اوپر ہے، یہ گیم کی بنیاد شر پہ ہے، یہ گیم فتنے اور فسادات کی بنیاد ہے، اور آج ان فتنوں میں ایک فتنہ، سب سے بڑا فتنہ اور واضح فتنہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر باقاعدہ بت بنا دیے گئے، اور ان بتوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کردار جب بت کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو تعظیم دیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، تو وہ بت اس کو ایسا اسلحہ دیتا ہے جو انتہائی مضبوط قسم کا اسلحہ ہوتا ہے، جو گیم میں لڑنے کے لیے اس کے کام آتا ہے۔ یہی عقیدہ مسلمان کے دماغ میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم بتوں کے سامنے جھکو، بت پرستی کی طرف آؤ، یہ بت ہی ہیں جو تمہارے کام آئیں گے، یہ قبر والے ہی ہیں جو تمہارے کام آئیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات سے دور کر دو۔ اور یہی باتیں میڈیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں کہ بل گیٹس اور اس طرح کے لوگ جو بڑے بڑے یہودی ہیں، یہ ان کا مشن ہے کہ لوگوں کے دماغ سے اللہ کا تصور نکال دو، دین کا تصور نکال دو۔ یہ اس کی ایک شکل اور ایک بنیاد اور ایک کام اس گیم کے ذریعے سے مسلمانوں کی نسلوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ مسلمان بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس لیں، مسلمان بجائے اس کے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ کھڑے ہو کے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یا تو وہ مسلمان نہیں ہیں یا اسلام کے نام پہ دھبا ہیں جو ایسی گیموں کا اور ایسے کاموں کا دفاع کرنے والے ہوں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے خلاف مشرکانہ حد تک اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی پر ابھارنے والے کام ہوں۔ لیکن افسوس کا مقام کہ کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائیں گے، وہ دندناتے بھی پھریں گے۔ میرے محترم، یاد رکھیے، یہ قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اور شیطان ہر روز نئے سے نئے وار کے ساتھ، نئے سے نئے حربے کے ساتھ، نئے سے نئے طریقے کے ساتھ مسلمانوں پر وار کر رہا ہے، اور اس کا پہلا ہدف وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور جب عقیدہ برباد ہو گیا، اس کے بعد شیطان کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس نے اس کی بربادی پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب اس کی کامیابی کا کوئی رستہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اور یہ اپنے اس مشرکانہ طرز عمل سے، طرز زندگی سے توبہ و استغفار کر لے۔ اللہ نے اس کو بھی وعدہ دے دیا، اگر تو اپنی زندگی کے سانس چلنے تک، جب تک تیری زندگی کے آخری سانس تیرے جسم میں موجود ہیں، اس سے پہلے شرک جیسے عمل سے بھی مجھ سے توبہ کر لے گا، میں اللہ تجھے اس سے بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن مر کے میرے سامنے آیا، مشرکانہ حالت میں میرے سامنے آیا، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ حرام کی تمیز، حلال اور حرام کا فرق اپنے بچوں کو سکھائیے۔ یہ کسینو، یہ بار، یہ ڈانس کلب، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ مسلمان کی ثقافت نہیں ہے، مسلمان کی تربیت نہیں ہے۔ مسلمان کی تربیت مسجد ہے، مسلمان کی تربیت مدرسہ ہے، قال اللہ قال الرسول ہے، مسلمان کی تربیت قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ کافر کی تربیت ہے، یہ مشرک کا طرز زندگی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا ذکر بھی کرے، ایسی چیزوں میں جائے، ایسی چیزیں بنائے۔ مسلمان کا یہ طرز عمل اور طرز زندگی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف یہ پب جی اور اس طرح کی اور گیمیں جو مشرکانہ عقیدے والی، مشرکانہ کھیل والی گیمیں، جن کے اندر باقاعدہ طور پہ شرک کیا جاتا ہے، میرے بھائی یاد رکھ لیں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، چھوٹا منہ ہے لیکن بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جو بندہ اس گیم میں اپنے اس کردار کے ذریعے سے بھی بت کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے اس کردار کو بت کے سامنے جھکوا رہا ہے، گویا کہ وہ خود اس بت کے سامنے کھڑا ہو کے جھکنے والا ہے۔ خود تصور کیجئے، آپ سے کوئی پوچھے کہ کسی بت کے سامنے جھکنا گوارا کرو گے، آپ کہیں گے قطعاً نہیں، کبھی بھی کسی بت کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں، گیمیں خود نہیں چلتی، گیمیں چلائی جاتی ہیں، گیموں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس گیم کو اس طرح سے کنٹرول کیا کہ اس کے کردار کو بت کے سامنے لے جا کے خود جھکایا اور بت سے مدد مانگی، اللہ کی قسم یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم زندہ بت کے سامنے کھڑے ہو اور اس سے تم مدد مانگ رہے ہو۔ اگر تم اس بات کو گوارا نہیں کرتے تو تمہارے ضمیر یہ بات بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے ضمیر کو یہ بات بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ گیم کے اندر بھی کسی بت کے سامنے جا کے کھڑا ہو۔ اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑو،
اپنے ضمیروں کو جگاؤ، ان مردہ ضمیروں پر ایمان کی ضرب کاری لگاؤ، تقوی کی مالش کرو، تقوی کی پالش کرو، تاکہ یہ ضمیر چمک جائے اور زندہ ہو جائے اور ان کے اندر ایمان کی روشنی چلی جائے، ایمان ان کے اندر زندہ ہو جائے اور ایمان پورا ہو جائے، تاکہ ہم ایسے گناہوں سے، ایسے فتنوں سے، ایسے فسادات سے نہ صرف کہ ان کو سمجھ سکیں بلکہ ان کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ تو یہاں محترم ناظرین، میری کچھ باتیں جذبات میں چلی گئیں، لیکن یہ جذبات اس لیے ہیں کہ ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ان حکومتی اداروں سے، وہ پاکستان میں ہوں یا سعودی عرب میں، ان حکومتی اداروں سے میری درخواست ہے کہ خدا را آپ ایسی گیموں پر پابندی لگائیے جہاں اللہ آپ لوگوں سے ایسے خیر کے کئی کام لیتا ہے کہ لاکھوں ویب سائٹس جن کے اوپر فحش قسم کا غلط عقیدے والا، غلط نظریات والا مواد موجود ہے، آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسی گیموں کو بھی بلاک کیجئے، ایسی گیموں پر بھی پابندیاں لگائیے جن گیموں کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کی، ہمارے بچوں کی حرام کی طرف رغبت اور حرام کی طرف تربیت کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین فتنوں کے زمانے میں ہمیں تقوی پکڑنے کی، سنت کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔